بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله للفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلكهم كما أهلكتهم. حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں فواللہ للفقر اخشى علیکم، کہ اللہ کی قسم میں تمہارے حوالے سے فقر و فاقہ کے حوالے سے خوف زدہ نہیں ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام امت سے مخاطب ہیں اور امت کو مخاطب کرتے ہوئے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم فقر و فاقہ کی وجہ سے میں تمہارے حوالے سے خوف زدہ نہیں ہوں کہ تم فقر و فاقہ کی وجہ سے تباہ ہو جاؤ، ہلاک ہو جاؤ، مر جاؤ، بھوک و افلاس کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو جاؤ۔ ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے جو امت کے حوالے سے خوف ہے وہ یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر دنیا اس طرح نہ کھول دی جائے کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر دنیا کو کشادہ کر دیا گیا تھا، مال و دولت کی فراوانی کر دی گئی تھی۔ فتنافسوها، اور وہ مال و دولت کی محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگے اور مال و دولت کی حرص میں، لالچ میں آپس میں مقابلہ اور آپس میں فخر و مباحات میں لگ گئے۔ وَكَمَا تَنَافَسُوهَا، لہذا جیسا وہ مال و دولت کی کثرت اور مال و دولت کی فراوانی اور مال و دولت کی لالچ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جستجو اور مقابلے میں لگ گئے تھے، ایسے ہی مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم بھی مال و دولت کی دوڑ میں نہ لگ جاؤ۔ وَتُهْلِكُهُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر یہ مال و دولت کی دوڑ اور حرص تمہیں ہلاکت میں ڈال دیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیں۔ حدیث مبارک کا حاصل یہی ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ فقر و فاقہ نہیں ہے، مال کی کمی تنگ دستی نہیں ہے، مال کا کم ہونا نہیں ہے، بلکہ عام طور پر فقر و فاقہ اگر مال کی کمی ہے تو اس سے بندہ اور اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا امکان ہوتا ہے کہ جب تک آدمی کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، اللہ سے مانگتا رہتا ہے، کشادگی مانگتا ہے، رزق میں فراخی اور وسعت کو مانگتا ہے اور رجوع کرتا رہتا ہے کہ کہیں جو ہے نا اللہ جل شانہ بالکل محروم نہ کر دیں، اس لیے ہر دم اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا ایک تعلق اس آدمی کا قائم رہتا ہے، اور جب تک اللہ کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے بندہ محفوظ رہتا ہے، بچا ہوا رہتا ہے، گمراہی سے محفوظ رہتا ہے۔ تو فقر و فاقہ کے اندر اس بات کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی فقر کی وجہ سے اللہ سے تعلق کو جوڑ لے، اللہ سے مانگتا رہے۔ آج بھی ہم پر جب کوئی حالات آتے ہیں یا کوئی پریشانی اور تکلیف آتی ہے یا مالی اعتبار سے خسارہ اور نقصان ہوتا ہے یا مال کی تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں یا بے روزگاری میں مبتلا ہوتے ہیں، ملازمت نہیں رہتی، تو فوراً ہم ذکر و اذکار، وظائف، تسبیحات، عبادات، دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں، خود بھی اہتمام کرتے ہیں، مولوی صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی دعا فرما دیں
کہ اللہ جل شانہ روزگار دلا دے، ملازمت دلا دے، اللہ جل شانہ اس خسارے اور نقصان سے بچا دے۔ تو ایک طرح سے کسی نہ کسی درجے میں اس آدمی کا اللہ سے تعلق رہتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فقر و فاقہ کے حوالے سے اتنا ڈر نہیں ہے کہ میری امت فقر و فاقہ میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، بلکہ مجھے تو ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تم پر بھی رزق کی فراوانی اور کشادگی اتنی زیادہ نہ ہو جائے جتنی پچھلی قوموں میں ہوئی۔ مطلب یہی ہے کہ فقر و فاقہ کے مقابلے میں مال و دولت کی کثرت یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، کیونکہ جہاں پر مال آتا ہے ساتھ سرکشی اور عناد اور تکبر اور تمرد کو لے کر آتا ہے۔ ایسا شخص مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے ظالم جابر ہو جاتا ہے، نہ مال کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ ہی لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے، بلکہ زیادہ کی لالچ اور زیادہ کی حرص اس کو طرح طرح کے ناجائز امور کے ارتکاب میں لگا دیتی ہے۔ یہ مال کی لالچ ایسی ہے، جتنا بھی آ جائے انسان کو کم لگتا ہے، کبھی اس کا دل بھرتا نہیں ہے، دل سیر نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس نے اگر اتنا کما لیا جو اس کی زندگی کے لیے کافی ہے یا اس کی نسلوں کے لیے بھی کافی ہے، تب بھی وہ اس پر اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ مزید کمانے کے لالچ میں رہے گا، مزید کی جستجو کرے گا۔ ایک حدیث مبارک کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ اگر انسان کے پاس اگر ایک بستی پوری سونے سے بھری ہوئی ہو، ایک وادی مکمل سونے سے بھری ہوئی ہو، تب بھی وہ یہ حسرت اور آرزو کرے گا کہ کاش میرے پاس ایک اور بستی اس قسم کی سونے سے بھری ہوئی ہوتی۔ اور جیسا کہ آج ہمارا حال ہے، ایک دکان ہے تو ہم کوشش میں ہوتے ہیں کہ دوسری بھی لے لیں، ایک کارخانہ اور ایک فیکٹری ہے، کوشش میں ہوتے ہیں کہ بھئی دوسری بھی لگا لیں، دوسری کا بھی آغاز کر دیں۔ تو ایک مکان کے بعد دوسرا مکان، ایک دکان کے بعد دوسرا، ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری۔ یہ وہی بات ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی کہ اگر ایک بستی مکمل سونے سے بھری ہوئی ہو تب بھی یہ آرزو کرے گا کہ میرے پاس دوسری ہو، کیونکہ یہ حرص کبھی حریص کا دل بھرتا نہیں ہے، پیٹ بھرتا نہیں۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ہلاکت کا ڈر ہے، کہ کہیں مال و دولت کی فراوانی ہو، فتنافسوها، اور تم اس مال کی طرف متوجہ ہو جاؤ، مائل ہو جاؤ اور آخرت سے غافل ہو جاؤ، کیونکہ مال کی کثرت آدمی کو آخرت سے بھی غافل کر دیتی۔ مال والا سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے تو بڑا طاقتور کوئی ہے ہی نہیں، میں تو اپنی ساری ضروریات اپنے مال سے پورا کر سکتا ہوں، مجھے تو کسی کے در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسا آدمی اللہ کے در پر جانے سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگنے سے بھی دور ہو جاتا ہے، اللہ سے مانگنے سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ مال و دولت کی فراوانی ہے جو آدمی کو ہلاکت میں ڈال دیتی۔ فرعون نے اسی بادشاہت اور مال و دولت کی وجہ سے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ قارون مال و دولت کی فراوانی کتنی زیادہ تھی، کئی لوگ مل کر بلکہ کئی جانور مل کر جو ہے اس کے خزانوں کے دروازوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، لیکن اس مال نے اسے نبی کے مقابلے میں کھڑا کیا، وہ ہلاک اور برباد ہوا۔ تو جس قدر مال نے لوگوں پر تباہی اور بربادی کا سبب بنا ہے، اتنا فقر و فاقہ جو ہے نا تباہی اور بربادی کا سبب نہیں بنا۔ اس نے حدیث مبارک کے اندر فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ مال کی فراوانی ہو اور تم اس مال کے اندر مبتلا ہو جاؤ، جس طرح پچھلی قومیں مال کی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وَتُهْلِكُهُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، پھر تمہیں بھی ایسے ہی ہلاک کر دیا جائے جس طرح کہ پچھلی قوموں کو مال کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے، قوت اور اقتدار کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگیں تو برکت والا مال مانگا کریں، کثرت والا نہ مانگا کریں، کہ مال کی کثرت تو ہو لیکن وہ ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی لے آئے، اللہ کی طرف سے عذاب لے آئے، فتنہ لے آئے،
تو مال دنیا اور آخرت کے لیے بربادی کا باعث ہوگا۔ اس لیے جب بھی اللہ سے مانگے تو مانگے اللہ مجھے وہ مال دے جو برکت کا باعث ہو، خیر و برکت کا باعث ہو، بھلے تھوڑا ہو لیکن یہ کہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے گا، دنیا بھی اللہ خوشگوار بنا دے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ جل شانہ مل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب